رانا صاحب، آج کپتان ہے وہ لانگ مارچ کی کال نہیں دی، کپتان نے کال دی ہے تو پھر سے ایک بڑے احتجاج کی، ایک بڑے جلسے کی کال دی ہے۔ لانگ مارچ کی کال میں ڈیلے کس وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں یاسر، میں آپ کو ایک چیز تو بتا دوں، ہم نے کل پروگرام میں بھی کہا تھا، اپنے بلاگ میں بھی کہا تھا کہ کپتان آئندہ 24 گھنٹوں میں کال دے دیں گے اور عید سے پہلے کال دیں گے، اور کپتان نے کال دے دی ہے۔ دیکھیں کپتان بہتر سمجھتے ہیں، آج ہر دوسرا شخص مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے، کوئی ایک شخص غریب سے لے کر امیر تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، سوائے حکمرانوں کے باقی کوئی ایک شخص مجھے بتا دیں جو اس مہنگائی سے تنگ نہیں ہے۔ تو کپتان چیک کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں انہوں نے صرف 2 شہروں کو بلایا، اور اگر 2 شہروں سے آئے ہوئے لوگ نے پریڈ گراؤنڈ کو بڑھ لیا تو پھر آپ ذہن میں رکھیے گا وہی دن جو ہے تحریک کے اعلان کا دن ہوگا، اور اس کے بعد جو اعلان کیا جائے گا وہ سب کے لیے حیران کن ہوگا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں تحریک کا اعلان کیا جائے گا؟ تو تحریک کا اعلان کب تک متوقع ہے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر شاہ محمود قریشی صاحب نے۔ شاہ صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ شاہ صاحب، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب سے پھر سے لانگ مارچ کی کال دی جاتی ہے، کب دوبارہ عوام سڑکوں پہ ہوں گے، اس موجودہ حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے، لیکن تحریک کے آغاز کی بات نہیں ہوئی۔ بات یہ ہوئی ہے کہ ایک بڑا جلسہ کیا جائے گا اور شہر شہر پھر سے احتجاج کیا جائے گا۔ تو لانگ مارچ میں ڈیلے کس وجہ سے ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام اس حکومت کو عملی طور پر مسترد کر چکے ہیں۔ ان کا جو بجٹ ہے وہ لوگوں پر بجلی بن کر گرا ہے۔ اس وقت جو مہنگائی ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ بجٹ جب پیش کیا گیا تو ایک مہنگائی کا پورا، جسے کہتے ہیں نا، پورا سموسہ بھرا ہوا پیش کیا گیا، اور پھر بجٹ کے اختتام پر جو نئے اقدامات لیے ہیں، 10% سپر ٹیکس جو لگایا گیا ہے بقول ان کے بڑی صنعت پر، بھئی کیا بڑا صنعت کار ادا کرے گا؟ یہ سارا بوجھ عام آدمی پر آئے گا جو خریداری کرتا ہے، چاہے چینی ہے، چاہے سریا ہے، چاہے جتنی چیزیں ہیں، وہ عام آدمی پر اس کا بوجھ آئے گا، وہ ٹرانسفر کرے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے دیکھا ہم نے کال دی مہنگائی کے خلاف، ہر شہر میں لوگ نکلے، جگہ جگہ سکرین لگائی تھی، ملتان میں، چوک شاہ عباس میں ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا، ہر شہر میں ہوا۔ 2 تاریخ کو عمران خان صاحب نے پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ان کا نقطہ نظر سنیں کہ ہم کیا کہتے تھے اور آج کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو تجربہ کار کہتے تھے، انہوں نے ملک کو مہنگائی کے ساتھ تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ میں اپیل کروں گا پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کو کہ بھرپور طریقے سے عمران خان کی کال پر نکلیں، اور 2 جولائی کو پریڈ گراؤنڈ میں ایک تاریخی جلسہ، اور اس میں عمران خان کا جو نقطہ نظر ہے وہ سنیں۔ انشاءاللہ ہم نے پنجاب کے 20 حلقوں میں ہم نے پورے عمران خان کے جلسے منعقد کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ آخری جلسہ 14 جولائی کو ملتان میں ہوگا۔ ہاں صاحب، شاہ صاحب، خان صاحب کو اگر پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو؟ دیکھیے، جلسہ ہمارا سیاسی قانونی آئینی حق ہے، اور یہ اجازت ان کو دینی پڑے گی۔ جلسہ ہوگا، لیکن شاہ صاحب احتجاج اور تحریک بھی تو، لانگ مارچ بھی تو آپ کا بنیادی حق تھا، اس کی بھی اجازت تو نہیں ملی۔ کرے گی اجازت نہ دے کر۔ اگر اجازت نہیں دیتے تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی؟ ہوگا جلسہ ہوگا۔ پھر کیا؟ پھر آپ کہتے ہیں شہر شہر جلسہ ہوگا؟ انشاءاللہ کل عمران خان لاہور جا رہے ہیں، اور لاہور کے 4 صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، اور چاروں حلقوں کی انہوں نے اپنی پارٹی کی تنظیم اور کارکنوں کو جمع کیا ہے، اور چاروں سے وہ مخاطب ہوں گے، اور پھر وہ مختلف 14 اضلاع جو ہے پنجاب کے، جہاں 20 ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، جو حکومت اپنے وسائل اور اپنی انتظامیہ کے بل بوتے پر جیتنے اور دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ اس دھاندلی کو انہیں ناکام کرنا ہے، اور لوگ تیار ہیں۔ میں اس وقت بھی ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ میں موجود ہوں، گلیوں میں ہوں، محلوں میں ہوں، لوگ فیصلہ کر چکے ہیں، اس حکومت کو مسترد کر چکے ہیں، عمران خان کے ساتھ اپنا ذہن اور دل ملا چکے ہیں۔ وقت بتائے گا انشاءاللہ۔ تو شاہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا تمام جو اضلاع ہیں، جس 14 اضلاع جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، کیا تمام 20 حلقوں میں خان صاحب جلسہ کریں گے؟
انشاءاللہ 20 کے 20 حلقوں میں عمران خان کا پروگرام فائنلائز ہو گیا ہے اور وہ 20 کے 20 حلقوں میں جلسہ کریں گے. تو اس کا مطلب ہے پھر لانگ مارچ جو ہے وہ الیکشن کے بعد ہوگا. اس وقت ہماری پہلی ترجیح ہے ضمنی انتخابات, اور ضمنی انتخابات میں ہمیں موقع ملے گا اپنا نقطہ نظر عوام کی خدمت میں پیش کرنے کا, اور اس کے بعد انشاءاللہ عمران خان اپنی اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. تو شاہ صاحب یہ بھی کوئی حکمت عملی بنائی ہے؟ ہو سکتا ہے ایک ضمنی الیکشن سے 2 یا 3 دن پہلے آپ کو اور خان صاحب کو اور کیا کچھ اہم ترین رہنماؤں کو گرفتار کر لیا جائے. بھائی جان میں ملتان میں بیٹھا ہوں, ممتاز آباد میں بیٹھا ہوں, مجھے گرفتار کرنا ہے تو ابھی بھیج دیں کسی کو, کہہ دیں سی پی او کو, میں کہیں بھاگنا نہیں جا رہا ہوں. جس نے گرفتار کرنا ہے عمران خان کو وہ تیار ہے, جس نے مجھے گرفتار کرنا ہے ہم گرفتار کے لیے تیار ہیں. ہم نہ لندن جائیں گے نہ دبئی بھاگیں گے. تو شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ضمنی انتخاب سب سے پہلا ہدف ہے, تو کیا کراچی کا جو ضمنی انتخاب ہوگا اس میں بھی حصہ لیا جائے گا یا ماضی کی طرح اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا؟ انشاءاللہ. شاہ صاحب 20 حلقوں میں کیا پوزیشن ہے, کتنی سیٹیں جیتیں گے؟ دیکھیے اگر عوام کا موڈ دیکھیں تو لہر عمران خان کے حق کی ہے, عوام کا موڈ دیکھیں تو پھر آپ کو کس کے موڈ سے خطرہ ہے؟ مجھے کس کے موڈ سے خطرہ ہے؟ جی, جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ نتائج تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. جی کیا ہو سکتا ہے؟ جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں. دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرنے میں ناکام دکھائی دیا تو یہ ضمنی الیکشن تو ہو جائیں گے, جنرل الیکشن کا رزلٹ کوئی قبول نہیں کرے گا, اور یہ ضمنی کا رزلٹ بھی کوئی قبول نہیں کرے گا. اور ضمنی کے رزلٹ کے بعد اگر دیکھیے الیکشن لوگ ہارتے بھی ہیں جیتتے بھی ہیں, نہ ہار سے کوئی مرتا ہے نہ جیت سے کوئی لال قلعہ فتح ہو جائے گا. بات یہ ہے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا, اور اگر اعتماد اٹھ گیا تو لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. شاہ صاحب سننے میں آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چند اہم رہنما ہیں جن میں آپ کا شمار خان صاحب کے نمبر خان صاحب کے بعد آپ کا ہوتا ہے کہ بیک ڈور رابطے کچھ لوگ کر رہے ہیں, کچھ لوگ یقین دہانیاں کرا رہے ہیں, کچھ دو کوئی ایسے معاملات بھی چاہ رہے ہیں, تو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ ہمارا کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے اس وقت. ہمارا رابطہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, ہم رابطہ عوام سے کریں گے. اگر آپ سے رابطہ کرنا بھی چاہیں تو آپ نہیں کریں گے؟ آپ دیکھیے سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے, لیکن اصولی موقف اپنایا جاتا ہے. آج حکومت یہ فیصلہ کر لے کہ وہ نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں, وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرتے ہیں اور نئے انتخابات کی کال دیتے ہیں, ہم بالکل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہو جائیں گے. میں سیاسی رابطے نہیں کہہ رہا, الیکٹورل ریفارمز ہیں اس پر بات کرنے کو تیار ہو جائیں گے. شاہ صاحب میں سیاسی رابطے نہیں کہہ رہا, میں وہ رابطے کہہ رہا ہوں جس کے متعلق آج کل کافی شور مچا ہوا ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ پردے میں رہنے دیں. تو شاہ صاحب اگر دیکھا جائے, اب ٹھیک ہے سندھ کی سیاست کی اگر بات کریں, بلدیاتی الیکشن شروع ہونے والے ہیں. موجودہ طور پہ حکمران جماعت تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس نے دیگر جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ میں لایا ہوا ہے. پی ٹی آئی کی جیت کا تناسب سندھ کے بلدیاتی انتخاب میں کیا ہوگا؟ دیکھیے سندھ میں اس وقت طوفان بدتمیزی ہے, وہاں کینڈیڈیٹوں کو زبردستی اٹھایا گیا, وہاں حکومت نے انتہا کا جبر کیا ہے. ہمارے اپنے جاننے والے ہیں جو بلے کے نشان پہ لڑ رہے تھے, ان کو اٹھایا گیا, کہا کہ بلے کے نشان پہ چھوڑو, تیر کے نشان پہ لڑو. اب یہ کوئی سیاست ہے؟ یہ بدماشی ہے. سندھ میں تحریک انصاف نے مقابلے کا فیصلہ کیا ہے, ہم مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں 2 حلقوں سے سندھ سے لڑا تھا, میں تھر پارکر سے لڑا تھا اور عمر کوٹ کے حلقے سے لڑا تھا. ان دونوں اضلاع میں مجھے آج یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے ہم ہر سیٹ پر ہم پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب سندھ کا الیکشن تو ہو گیا, سمجھ آتی ہے سندھ میں جو ہوتا ہے الیکشن میں, جس طریقے سے الیکشن وہاں پہ مینیج کیا جاتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. پنجاب کے الیکشن 20 حلقوں کے الیکشن بڑے اہم ہیں. اس میں پی ٹی آئی کی مقبولیت, پی ٹی آئی کی طاقت, پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے اور پنجاب حکومت کہاں پہ کھڑی ہے, یہ ساری چیزیں سامنے آنی ہیں. خان صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں, آپ کے پاس بیانیہ بھی اچھا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ضمنی الیکشن آپ کی حکومت میں ہوئے اور نون لیگ نے ڈٹ کے مقابلہ کیا, وہ سیٹیں جیتے بھی, تو پی ٹی آئی آج اسی طریقے سے مقابلہ کرے گی دھاندلی کو روکنے کے لیے؟ انشاءاللہ ہمارا کارکن ہر پولنگ اسٹیشن پر پہنچے گا, انشاءاللہ ووٹر کو نکالے گا, اپنے ووٹ کا دفاع کرے گا.
गिनती तक मौजूद रहेगा, और गिनती के बाद मैं आपके प्रोग्राम के जरिए पीटीआई के कारकुनों को कह रहा हूं, जो प्रिजाइडिंग अफसर थैला लेके जा रहा होगा, आपने उसके पीछे पीछे फॉलो करना है, क्योंकि थैले रास्ते में खुल भी जाते हैं और ठप्पे भी लग जाते हैं। हमने पूरा हमने इन चीजों को मॉनिटर करना है, देखना है, मुकाबला करना है। मेरी अपील है सरकारी अफसरान से, कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहता है कि आप मदाखलत मत करें, आपके END रूल्स कहते हैं आप मदाखलत ना करें। इस वक्त पूरे पंजाब में कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन हो रही है, डेवलपमेंट काम कराए जा रहे हैं, ईंटें टफ टाइल्स फेंकवाए जा रहे हैं, और फिर जो हमारे पीटीआई के दिए हुए मंसूबे थे, जो हमारे टेंडर हो चुके थे, उनको नून की मोहर लगाने की कोशिश की जा रही है। भाई आपने अपना फंड देना है, जरूर दीजिए, हमें इतराज नहीं है, लेकिन जो पीटीआई के दिए हुए मंसूबे हैं उन पर अपना लेबल तो मत लगाइए। ये हो रहा है। मैं दरखास्त करूंगा इलेक्शन कमीशन से वो इन चीजों का नोटिस ले, वो उन अफसरान पर निगाह रखे जो रात को जाके कैंपेन करते हैं, जो फोन करते हैं, जो थ्रेटनिंग कॉल्स देते हैं, जो सरकारी मुलाजमों पर दबाव डाल रहे हैं, जो सरकारी महकमों के जो ठेकेदार हैं उनकी वफादारियां तब्दील करने पर दबाव और असरअंदाज हो रहे हैं। शाह साहब, आप सवाल ये है कि आप ये कहते हैं कि सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं होते, तो वो लोग जो माजी करीब में आपके साथ थे और वो दूसरी तरफ चले गए, मैं मिसाल दे रहा हूँ MKM पाकिस्तान की, आज भी उनके मुतालिबात जो उन्होंने मखलूत हुकूमत से किए थे वो पूरे नहीं हुए, उन्हें गिले शिकवे मखलूत हुकूमत से भी हैं। देखिए भाई, तो क्या उनका वापसी का रास्ता बरकरार? MQM के दोस्त, सुन लीजिए, MQM के दोस्तों के साथ हमारी बात होती रही थी, और MQM के दोस्तों को मैं गवाह बनाकर कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपके भला हो अमीनुल हक साहब, फरूख नसीम साहब, जितनी इनकी क़यादत है, फैसल सब्जवारी साहब, दीगर हजरात, उन सब से बातें हुई, और मैंने इनको कहा कि देखिए 3.5 साल आप पीपल्स पार्टी को असेंबली में खड़े होकर कोसते रहे, फिर यकलख्त क्या हुआ कि आपकी पीपल्स पार्टी से पीढ़ियां बढ़ गई और आप उनकी सफों में शामिल हो गए। उन्होंने मुआहदा दिखाया कि ये मुआहदा उनके हमारे सामने करने को तैयार है, हमें ये देने को तैयार है। मैंने कहा आप आसिफ अली जरदारी से वाकिफ नहीं है, ये कोई नया है, आप इनकी चालों को नहीं समझता है। अभी तक आपसे कितनी मरतबा हाथ हुआ, क्या 9-0 पर आके इन्होंने आपके गले में हार नहीं डाले थे, और उस हार डालने के बाद फिर आपके साथ क्या स्वरूप बरता था ये आपको भूल गया है। इनके साथ वही होगा, इनके साथ फिर धोखा होगा, लेकिन वो अपने फैसलों के मालिक हैं, उनने कर लिया, खुश रहे। अच्छा शाह साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की बात हुई है, आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग का इत्तेहाद या आइंदा इंतखाबात में आप देख रहे हैं? मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद फरेब का इत्तेहाद है, ये दिल से एक दूसरे को चाहते नहीं है। क्या मुझे बताएं, मरियम तो खुद वज़ीर आज़म बनना चाहती है, क्या वो बिलावल को देखेगी? बिलावल तो मरियम की काट है, क्या वो मरियम को देखेगा? ये ड्रामा है, ये गैर फितरी अलायंस है, और ये देरपा नहीं होगा। आज इन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि इन ज़िमनी के बाद हमारा रास्ता अपना अपना होगा। पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, नून लीग अपने कैंडिडेट खड़े करेगी, मौलाना फजल रहमान अपने खड़े करेंगे, ANP अपने खड़े करेंगे। ये तो सिर्फ इमरान खान के खौफ और बुग़्ज़ की वजह से आर्जी तौर पर इकट्ठे हुए नहीं है। साहब ये तो बता दें, मौलाना साहब का जिक्र किया, मौलाना साहब बड़े खामोश है, क्या इतलात है? नाराज हैं या जो मिल गया उसमें शुक्र कर रहे हैं? मौलाना साहब समझ गए तो उनके साथ हाथ हो गया। तो अभी आप क्या समझते हैं कि पशेमानी में चुप हैं? मैं ये तो नहीं कह सकता, वो बहुत ज़ीरक हैं और हर चीज पर गहरी निगाह रखते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा हो गया कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ क्या किया है। तो शाह साहब, पंजाब के बड़े सियासतदान जो हैं उनकी कुर्बत आपके साथ बहुत ज़्यादा थी, आपकी पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा थी, घर के अंदर दरार पैदा हो गई। वजाहत हुसैन साहब और शुजात हुसैन साहब के बयानात जो मंजर आम पे आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि PTI कि कुछ अफराद राब्ता करके इनको एक मेज़ पे बिठा के अपने साथ फिर से इल्हाक करवा सकते हैं? देखिए, ये उनके घर का मामला है और वो बेहतर तरीके से खुद हल कर सकते हैं। उनका ताल्लुक मिसाली था, उनका इत्तेहाद मिसाली था, कुछ शरारती लोगों ने रखना डाला है। मैं समझता हूँ ज़ीरक है, समझदार हैं, और वो अभी बुजुर्ग बैठे हुए हैं।
اور وہ بچوں کے ہاتھ میں نہیں کھیلیں گے. اور چودھری شجاعت صاحب بھی بیٹھے ہیں, پرویز الہی صاحب بھی بیٹھے ہیں, خاندان کے بڑے ہیں, اور وہ بچوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا قریشی صاحب, آخری سوال, 2 تاریخ کو ہونے والے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں خان صاحب کو اہم اعلان کرنے جا رہے ہیں, انتظار فرمائیے. آپ یہ کہتے ہیں کہ انتظار کرنا چاہیے, تب